السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ویڈیو شارٹ لیکچرس۔ آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ سوشیولوجی 101 کا لیسن نمبر 40۔ تو جلدی سے ہم اپنا لیسن نمبر 40 اوپن کر لیتے ہیں اپنی اسکرین پہ۔ اور سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسٹوڈینٹس سبسکرائب کر دیجیے۔ میں آپ کے لیے لیسن ریکارڈ کرتی ہوں، تو اب اتنا تو بنتا ہے نا کہ آپ میرے جو ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جو ہے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والا نوٹیفیکیشن جو آپ تک آتا رہے۔ اب جلدی سے ہم اپنا لیسن نمبر جو ہے 40 سے اوپن کر لیتے ہیں اپنی اسکرین پہ۔ جی اسٹوڈینٹس، تو لیسن نمبر 40 ہم نے اپنا اوپن کر لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 40 کیا ہے ہمارا؟ پاپولیشن پالیسی، عوام کی پالیسی۔ اب اس لیسن میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ اب پالیسی، اب اسٹوڈینٹس سب کو جو ہے سب سے پہلے میں پالیسی کے بارے میں بتا دیتی ہوں، جو ہے سب سے ایزی ایک ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں تاکہ جو ہے آپ کو پورا لیکچر جو ہے پورا لیسن جو ہے آپ کے لیے ایزی رہے۔ اب اسٹوڈینٹس پالیسی کیا ہوتا ہے؟ اب پالیسی کیا ہے؟ اب ایک ارادہ بنا لینا، ٹھیک ہے؟ اب ایک ارادہ بنایا یا کچھ فالو کیا کہ یہاں کچھ آپ نے فالو کر لیا کہ اب میں نے اتنے دنوں میں سوشیولوجی کے لیکچر مکمل کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنے لیکچرز ہیں اور اتنے دنوں میں میں نے اس کو مکمل کرنے ہیں۔ اب آپ نے یہ ایک پالیسی بنا لی، ٹھیک ہے؟ پالیسی بنا لی تو اب اس کو اب جو ہے اس بات کو آپ نے فالو کیا کہ اتنے دن میں بنا لینے ہیں، میں نے اپنے لیکچرز مکمل کرنے سوشیولوجی کے، تو یہ آپ کی ایک پالیسی ہوگی، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ آپ کو پتہ چل گیا پالیسی کسے کہتے ہیں۔ جی اب دیکھ لیتے ہیں ہم اس لیسن میں ہمارے اوور ویوز کیا ہیں۔ آبادی کی پالیسی کا ویژن، آبادی کی پالیسی کے اہداف، ویژن آف پاپولیشن پالیسی، گولز آف پاپولیشن پالیسی۔ اس کے بعد ہے آبجیکٹیوز، مقاصد، اینڈ لاسٹ پہ ہے اسٹریٹجیز، حکمت عملی۔ اب جو ہے پالیسی طرز عمل کی رہنمائی کے لیے طریقہ کار کا ایک باقاعدہ ٹیسٹ سیٹ ہے۔ پالیسی کا مقصد یا تو ہو سکتا ہے کہ کسی مخصوص مقصد کے حصول کے لیے رویے میں مستقل مزاجی کو تبدیل کرنا یا اسے برقرار کرنا۔ اب آبادی کی پالیسی آبادی کی تبدیلی کے ایک خاص نمونے کے حصول کے لیے حکمت عملی ہے۔ آبادی کی پالیسی ایک واحد مقصد ہو سکتی ہے، جیسے خام پیدائش کی شرح کو 20 میں 1000 سے کم کرنا یا تولیدی رویے کو معقول بنانے کی طرح کثیر الجہتی ہو سکتا ہے۔ اب آبادی کی پالیسی کے لیے مستقبل میں آبادی کے رجحانات اور اس کے مضمرات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ کسی کو آبادی کے تخمینے پر غور کرنا ہوگا، جیسے کتنے سالوں میں آبادی دوگنی ہو گئی، ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس؟ اب یہاں سے دیکھیں، اب جو ہے ان پاکستان دا ٹی ایف آر ہیز کم ڈاؤن ٹو جی۔ پہلے یہاں سے دیکھیں، پاپولیشن چینج، آبادی میں تبدیلی۔ اب جو ہے پاسٹ گزشتہ جو پہلے گزر گیا، اور فیچر جو مستقبل۔ اب یہ جو پورا آپ کو ایک ڈیموگرافی آپ کو بنا کے دے دی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا بتایا ہے کہ مستقبل پر مبنی لوگوں کو پالیسی کی ضرورت ہے، فیچر، ٹھیک ہے؟ یہاں سے دیکھیں، ضرورت ہے آبادی کی پالیسیاں ترقی کو روکنے یا نمو کو فروغ دینے کے لیے ہو سکتی ہیں یا یہ آبادی میں اضافے کو برقرار رکھنے کے لیے ہو سکتی ہیں۔ کوئی بھی ملک آبادی کی پالیسی کے معاملے کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اب ایک عام سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں آبادی میں ہونے والا دھماکہ زیادہ زرخیزی کا نتیجہ ہے؟ تیزی سے جو گرتی اموات کی شرح اور بڑھتی ہوئی متوقع عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حقیقت میں موت پر آدمی کی فتح ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مجموعی طور پر زرخیزی کی شرح جو ہے ٹی ایف آر پوری دنیا میں گر چکی ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ؟ اب یہاں سے دیکھیں، ویژن آف پاپولیشن پالیسی، آبادی کی پالیسی کا ویژن۔ حکومت پاکستان نے جولائی 2002 میں اپنی جدید آبادی کی پالیسی کا آغاز کیا۔ آبادی کی پالیسی کا مجموعی نقطہ نظر یہ ہے کہ آبادی کے استحکام کو 2020 تک آبادیاتی استحکام کی تیز رفتار تکمیل کے ذریعے حاصل کرنا ہے۔
جس کی وجہ سے زرخیزی اور اموات کی شرح میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے گولز آف پاپولیشن پالیسی، آبادی کی پالیسی کے اہداف۔ آبادی کی پالیسی کے کوشش ہے اب مثال کے وسیع جو ہے پیرامیٹرز کے اندر وسائل اور آبادی کے درمیان توازن حاصل کریں۔ آبادی اور ترقی سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس ہے جو قاہرہ میں 1994 میں منعقد ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آپ کو ایک کویسچن آ سکتا ہے، موسٹ امپورٹنٹ آپ کا کویسچن ہے گولز آف پاپولیشن پالیسی ڈسکرائب کریں۔ تو آپ اچھے سے آپ اس کو ریڈ کریں اور سنیں بھی لیسن میں، ٹھیک ہے، جو قاہرہ میں 1994 میں منعقد ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کانفرنس میں غیر سرکاری تنظیموں کی ایک اچھی تعداد نے شرکت کی۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ مستقبل میں تولیدی صحت پر زیادہ زور دیا جائے گا۔ خاندانی منصوبہ بندی کا حصہ ہوگی تولیدی صحت، خواتین کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا گیا تھا۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ قومی قوانین ترقیاتی ترجیحات کے دوران آبادی کے مسئلے کی مختلف جہتوں کو دور کریں، جبکہ ہمارے قومی سماجی اور ثقافتی اصولوں کے تحت رہیں۔ تیسرا ہے تیز رفتار آبادی میں اضافہ کی دونوں قومی، صوبائی، ذیلی اور کمیونٹی کی سطح پر منفی نتائج کے بارے میں شعور میں اضافہ کریں۔ 4 پہ ہے باخبر اور رضاکارانہ پسند کی بنیاد پر ایک استحقاق کے طور پر خاندانی منصوبہ بندی فراہم کریں۔ نمبر 5 ہے تولیدی صحت کی خدمات تک رسائی اور معیار میں بہتری کے ذریعہ زرخیزی میں کمی لانا۔ اینڈ 6 پہ ہے پہلی پیدائش میں تاخیر کے ذریعے آبادی کی رفتار کو کم کر دیں، وقفہ کاری کے نمونے اور خاندانی سائز کی خواہشات میں کمی لائیں۔ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ گولز آف پاپولیشن پالیسی، ٹھیک ہے، یہ ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے آبجیکٹیوز، اب قلیل مدتی، اس کے بعد ہے اس میں کیا ہے کہ 2004 تک آبادی میں اضافے کو سالانہ 1.9% تک کم کریں۔ اس کے بعد ہے سال 2004 تک ہر عورت کی 4 ولادتوں میں رضاکارانہ مانع حمل کے ذریعے زرخیزی کو کم کریں۔ طویل مدتی، اب اس میں کیا ہے، اب اسٹوڈنٹس آپ کو آ سکتا ہے کہ شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم جو گولز آف پاپولیشن پالیسی میں ہیں وہ ڈسکرائب کریں، یہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے، آپ کا اچھے سے جو ہے سنیں۔ اب جو ہے سال آبادی میں اضافے کی شرح جو ہے 2004 میں 1.9% جو ہے سالانہ سے کم کر کے سن 2020 تک جو 1.3% سالانہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے اور جو 2.1 پیدائشوں کی تبدیلی کی سطح تک رضاکارانہ مانع حمل کو بہتر بنائے، پھر 2020 کے ذریعے زرخیزی کو کم کرے۔ اس کے بعد ہے 2010 تک جو ہے محفوظ خاندانی منصوبہ بندی کی طریقوں تک عالمی رسائی۔ اس کے بعد ہے حکمت عملی، اب جو ہے خصوصی گروپس جیسے پالیسی سازوں، رائے دہندگان، نوجوانوں اور نوعمروں سے خطاب کرنے کے لیے وکالت کی مہمات تیار اور شروع کریں۔ اب سیکنڈ پوائنٹ جو ہے صارفین، موکلوں، والدین، سروس فراہم کرنے والوں اور پروگراموں مینیجروں کے لیے جدید ترغیبی اسکیموں کے ذریعے چھوٹے خاندانی معمول کو فروغ دیں۔ جو ہے اسٹیک ہولڈرز کے ذریعے آبادی کے معاملات کی ملکیت میں اضافہ اور خدمات کی فراہمی، اور جو ہدیہ خلا کو اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں جو سب شادی شدہ جوڑے کو دستیاب معیار خاندانی منصوبہ بندی جو ہے خاندان کی منصوبہ بندی اور تولیدی صحت کی خدمات ہیں۔ اس کے بعد ہے دیہی علاقوں اور شہری کچی آبادیوں میں خاص طور پر غریب کم خدمات انجام دینے والی آبادی کو معیاری خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانا۔ پاکستان میں خاندانی منصوبہ بندی اور تولیدی صحت کی خدمات کے ایک جامع نیٹ ورک کو مربوط اور نگرانی کرنا۔ اس کے بعد متعلقہ وزارتوں، صوبائی لائنوں کے محکموں اور جو ہے غیر سرکاری تنظیموں، نجی شعبوں کے ساتھ مضبوط شراکت۔ اس کے بعد جو 8واں پوائنٹ دیکھیں، NGOs اور میڈیا کے ذریعے آبادی کی سول سوسائٹی کے کھلاڑیوں خصوصاً سرگرمیوں میں شراکت کو تقویت دینا۔ لاسٹ پوائنٹ ہے آپ کا اسکول اور کالج کے طلباء کے لیے آبادی اور خاندانی زندگی کی تعلیم کو یقینی بنائیں۔ اسٹوڈنٹس آپ یہ جو لاسٹ والے پوائنٹس ہیں آپ کے امپورٹنٹ ہیں، اور یہ جو ہے آپ اچھے سے اس کو اپنے لیکچر کو لیں اور اپنے ہینڈ آؤٹس ریڈ کریں اور اپنے جو کویسچن تیار کریں، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کے موسٹلی کویسچن جو ہے آپ کے جو ہے فائنلز میں آ جاتے ہیں۔
باقی اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائیں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔